قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی قوله تبارک و تعالی فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ظلمت بطن الحوت وظلمت البحر وظلمت اللیل۔ اب چونکہ یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں لفظ ظلمات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ کو اندھیروں میں پکارا، صرف اندھیرا نہیں، جمع۔ اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور دوسرا دریا کا اندھیرا کہ آپ موجوں کے نیچے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ رات کا اندھیرا۔ تو یہ تین اندھیرے جمع ہو گئے تو صیغہ کا لفظ آیا ظلمات۔ اسی طرح آپ قرآن پاک میں دیکھیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہاں بھی ظلمات جمع کا صیغہ ہے کہ اللہ مومنوں کے دوست ہیں، ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے نور کی طرف۔ نور مفرد ہے، ظلمات جمع ہے، چونکہ نور سے مراد ایمان ہے اور ایمان تو ایک ہی ہے، اور ظلمات جمع ہے کہ جو کفر کے اندھیروں میں ہیں، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، تو اس لیے وہ اندھیرے ہیں۔ تو وہاں بھی ظلمات جمع کا صیغہ ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ وہاں بھی تو جہاں جمع کا صیغہ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ وہاں کئی اندھیرے ہوں گے۔ وَقَضَى رَوَانِ ابْنِ عَبَّاسٍ رویان ابن عباس وعمر بن میمون وسعید بن جبیر ومحمد بن کعب والضحاک والحسن وقتادہ وقال سالم بن ابی الجعد ظلمت حوت فی بطن حوت آخر فی ظلمت البحر۔ انہوں نے ایک لفظ میں اضافہ کیا ہے کہ مچھلی کا اندھیرا، کہ مچھلی پھر ایک اور مچھلی کے پیٹ میں تھی، اور پھر دریا کا اندھیرا۔ قال ابن مسعود و ابن عباس وغیرہما وذلك انه ذهب به الحوت في البحار يشقها۔ وہ مچھلی آپ کو لے کے چل رہی ہے، پانی کو چیر رہی ہے، حتی انتہا به الى قرار البحر، وہ انتہا دریا کی انتہا پہ پہنچی۔ فسمع یونس تسبیح العصا فی قرارہ، تو اب یونس علیہ السلام نے سنا کہ وہاں جو پتھریاں ہیں، کنکریاں ہیں نیچے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ کی تسبیح تو ہر چیز کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی اللہ نے پیدا نہیں کی جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ سمجھ سکیں، لیکن ہر چیز تسبیح کہہ رہی ہے۔ انسان ہیں، حیوان ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اللہ علم دے دے تو یونس حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے تھے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پتھر ہیں، جمادات ہیں، سب چیزیں تسبیح کہتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا فَإِنْدَ ذَلِكَ وَهُنَالِكَ قَالَ، اس تسبیح کو سننے پر آپ نے بھی پھر اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
وقال اوف العرابی لما سایو بطن الحوت ظن انه قد مات، کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا انہوں نے سمجھا بس میری موت آ گئی، کیوں اس سے تو اب گویا کہ میں مر گیا ہوں۔ ثم حرک رجلیہ، پھر آپ نے پاؤں کو حرکت دی، فلما تحرکت، دیکھا کہ پاؤں تو حرکت کر رہے ہیں، اس کا معنی ہے میں زندہ ہوں۔ سجد مکانہ، اسی جگہ آپ سجدے میں ہوئے۔ ثم نادا یا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه احد من الناس، اس کے بعد انہوں نے پکارا کہ یا اللہ میں نے ایسی جگہ مسجد بنائی ہے جہاں کسی نے آج تک سجدہ نہیں کیا، میں تیرا سجدہ کر رہا ہوں۔ وقال سعید بن ابی الحسن البصری مکث فی بطن الحوت 40 یوما، لیکن یاد رکھیں گے یہاں روایت ہے کہ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ روایات اسرائیلی کو لے لیا جاتا ہے، اللہ نے قرآن میں ہمیں نہیں فرمایا کتنے دن رہے، تو پھر ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج ہی مجھے ایک دوست نے کہا کہ جی آپ کی جماعت کے ایک بڑے عالم، میں خیر نام نہیں لیتا ان کا، انہوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا تھا اور حضور کے کام بھی کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں چونکہ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے خطیب ہیں، ان کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتا، لیکن میرا عقل یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے کہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک گدھا حاضر ہو گیا، اور انہوں نے کہا حضور میں بڑا نسلی گدھا ہوں، تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور میں مجھ پہ سواری کی ہے، اب آپ آخری نبی ہیں اور میں بھی اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور میرا نام یافور ہے، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ تو حضور پاک نے اس کو رکھ لیا۔ جب آپ کا کوئی خادم قریب نہ ہوتا اور آپ نے کسی کو بلانا ہوتا، مثلا سیدنا ابو بکر کو بلانا، یافور کو کہہ دے یافور جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے آؤ، وہ دوڑتا اور جا کے ابو بکر کے دروازے پہ ٹکریں مارنی شروع کر دیتا۔ جب وہ اندر سے آواز سنتے کہ کون ہے تھی بے وقوفی والی، تو دروازہ کھولتے یافور کھڑے، وہ سمجھ جاتی کہ ہاں حضور نے بلایا ہے۔ اب کیا کہے آدمی، اصل میں مولوی صاحب کو غلطی لگی ہے، انسان ہے نا، کچھ مولویوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں نئی بات کہوں کہ لوگ سمجھیں کہ یار یہ بڑا عالم ہے، یہ بات آج تک کسی نے نہیں کہی، یہ نہیں سوچتے کہ جھوٹ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ وقتی طور پر تو لوگ واہ واہ کر دیں گے، لیکن جب لوگوں کو پتہ لگے تو یہ جھوٹی بات ہے تو پھر کیا کہیں گے آپ کے بارے میں۔ ان کو دکھ لگا ہے، کتاب ہے ایک الخصائص علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، علامہ جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی، جن کی کتاب ہے جلالین جو ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ساتھ صوفی بھی بڑے تھے۔ جب بندہ صوفی بن جائے نا پھر کام کچھ بگڑ جاتا ہے، اس لیے جب مولوی پیر بن جائے نا سمجھو گیا بس، وہ بھی پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے کام میں۔ انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب الخصائص میں لکھا ہے، لیکن ابن جوزی، ابن قیم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ابن حبان، یحییٰ ابن سعید، سب نے کہا ہے کہ موضوع لا اصل لہ، یہ جھوٹی روایت ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، سب نے اس کی تردید کی ہے۔ اچھا ایک کتاب میں آگے سیوطی صاحب کو بھی تسلی ہوئی تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ جھوٹی روایت ہے۔ بھئی اللہ کے بندے پر تم نے لکھی کیوں؟
تو ایک جھوٹی روایت کا حوالہ دینا صرف بات کو رنگ دینے کے لیے، بھائی اللہ کے بندے، جانوروں نے حضور سے بات کی ہے، صحیح حدیث میں ہے، حضور پاک ایک باغ سے گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ آ کے حضور کے پاؤں پہ اس نے سر رکھا اور رونے لگ گیا، گڑ گڑایا۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو نہیں دیتا۔ تو اس نے بات کی، حضور نے مالک کو بلایا، تنبیہ کی، اس نے کہا جی آئندہ میں کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ تو جانور بات کرتے تھے حضور سے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بات کی، ہدہد نے بات کی، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم مانتے ہیں۔ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو اس وقت 100 اونٹ حضور نے ذبح کرنا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر اونٹ اپنی گردن آگے کرتا تھا کہ میں حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں۔ یہ حقائق ہیں، اس کا کوئی، لیکن جو واقعہ جھوٹ ہو اس کو نبی کی طرف منسوب کرنا یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یافور والا، یہ 100% جھوٹ۔ اب دیکھیں نا جی کہ حضرت یونس نے پاؤں لمبے کیے کہ پتہ نہیں میں مر گیا ہوں، پھر کہا کہ اچھا میں زندہ ہوں، پھر کہا اللہ میاں میں ایسی مسجد، تو اللہ نے تمہیں مچھلی کے پیٹ میں بھیجا کہ تم نے مسجد بنائی ہے۔ بھئی اللہ نے تمہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کیا ہے نا، نہ اللہ تمہیں وہاں بھیجتے اور نہ تم وہاں سجدے کرتے اور نہ تمہیں وہاں تسبیحات کہتے۔ تو بعض روایات ایسی آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اسی لیے ہمارے علماء کا، محققین کا فیصلہ ہے، یاد رکھو کہ اگر قرآن و حدیث کی بات ہے تو آمنا و صدقنا، اگر کتب متقدمہ کی بات ہے، سابقہ کتابوں کی، اب جیسے دیکھیں نا کہ انجیل، 4 انجیل ہو گئے، پتہ نہیں کس انجیل کی بات مانیں گے، اور چاروں انجیل اللہ کے طرف سے نہیں ہیں، ان کے شاگردوں نے لکھے ہیں، ان میں ایک بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، شاگردوں نے لکھا ہے، اس میں واہی تھی، واہی بھی سب لکھ دیے۔ تو اس میں علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کتب متقدمہ کی روایت قرآن و حدیث کے مطابق ہو لے لیں گے، قرآن و حدیث کے مخالف ہو چھوڑ دیں گے، اگر نہ مخالف ہے نہ موافق ہے تو ہم نقل کر دیں گے، لیکن لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ کہیں گے سچی ہے نہ کہیں گے جھوٹی ہے، صرف نقل کر دیں گے ہم۔ تو اس لیے ہمیشہ احتیاط رکھا کریں۔ بہرحال وہ بزرگ چونکہ زندہ ہیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ ان کو توفیق دے کہ کچھ باتیں جو انہوں نے ایسی فرمائی ہیں اس کی اصلاح کر دیں۔ اصل مشکل یہ ہوتی ہے نا جی کہ جیسے دودھ ہے، بڑی طاقت والی چیز ہے نا جی، تو اس کا ہضم کرنا بھی تو آسان نہیں ہوتا نا، تو اسی طرح علم بھی بڑی طاقت والی چیز ہے، اور جب اللہ علم دیتا ہے اور عزت دیتا ہے، پھر عزت کو قابو رکھنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر آدمی باہر نکلتا ہے۔ ورنہ تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، یہ تو محدثین کا کام ہے نا، وہ دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال وقال محمد بن اسحاق بن یسار امن حدث بن عبد اللہ بن رافع مولا ام سلمہ سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول لما اراد اللہ حبس یونس فی البطن الحوت اوحى اللہ الى الحوت ان خذه ولا تخدش له لحما ولا تکسر له عظما۔ اللہ پاک نے جب ارادہ کیا کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کریں تو مچھلی کو حکم دیا کہ خبردار حضرت یونس کے گوشت کو بھی نقصان نہ دینا، ہڈی کو نہ توڑنا۔ فلما انتہا به الى اسفل البحر سمع یونس حسا فقال فی نفسه ما هذا۔
جب مچھلی لے کے آپ کو سمندر کی تہہ میں پہنچی تو آپ نے آواز سنی، انہوں نے سوچا کیا بات ہے؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ وَفِي بَطْنِ الْحُوتِ إِنَّ هَذَا تَسْبِيحُ دَوَّابِ الْبَحْرِ، اللہ نے وحی فرمائی کہ یونس یہ دریاؤں کے جانور جو ہیں وہ میری تسبیح کر رہے ہیں۔ قال وَسَبَّحَ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، انہوں نے بھی پھر تسبیح کہنی شروع کی۔ فَسَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ تَسْبِيحَهُ وَقَالُوا، اب فرشتوں نے وہ تسبیح سنی اور کہا کہ یا اللہ یا ربنا انا نسمع صوتا ضعیفا بارض غریبۃ، کہ یا اللہ ہمیں ایک آواز آتی ہے لیکن بڑی کمزور آواز ہے، اور ایسی جگہ سے آ رہی ہے کہ جو جگہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد اليك منه في كل يوم فی کل یوم ولیلۃ عمل صالح، قال نعم، قال وشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال تعالی، اور نے یہ بھی کہا کہ ایک بندہ تیرا بڑا صالح تھا جس کے اعمال ہمیشہ اوپر آتے تھے، اب وہ نہیں آ رہے، تو معنی یہ تھا کہ یونس تھے وہ، تو گویا کہ انہوں نے سفارش کی کہ اس بندے کو پھر رہائی ملنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے آ کر آپ کو ساحل پہ دریا کے کنارے پہ منہ سے نکال دیا۔ کما قال تعالی وَهُوَ سَقِيمٌ، رواہ ابن جریر، وہ سقیم کا معنی ہوتا ہے بیمار، اصل میں اتنا دن جو مچھلی کی پیٹ میں رہے، نہ کھایا نہ پیا، صاف باتیں کمزور تو ہو گئے، تو اللہ تعالی نے ان کے لیے جیسے کہ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو شاید یہاں بھی آ جائے، ورنہ دوسری آیات میں موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس میری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر میں قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتا، لیکن اس کی تسبیح کی وجہ سے وہ نکل گیا، اور جب ہم نے نکالا پھر اللہ نے انتظام بھی کر دیا، وَانبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ نے حکم دیا وہاں بیل لگ گئی، اور اس پہ بعض علماء کہتے ہیں کدو، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں کدو نہیں بلکہ پیٹھا، وہ جو بڑا گول ہوتا ہے نا، گول پیٹھا جس کا حلوہ بلوا بنتا ہے اور کئی چیزیں بنتی ہیں، ویسے بھی وہ بڑی مفید چیز ہے انسان کی صحت کے لیے، اس کا آدمی اگر جوس بنا کے پیے یا اس کا سالن پکا کے کھائے یا اس کا حلوہ بنا کے جیسے اس کا دل کرے، بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اب تو دنیا کے بڑی بڑی میڈیکل سائنس بھی ان کے فوائد کو تسلیم کر گئی ہے کہ حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس لیے اچھا جن کا پیشاب کی کثرت ہو جیسے میرا مسئلہ ہے پراسٹیٹ میں، تو مشکل میرے لیے یہ ہے نا کہ کون بنائے۔ میں ایک دفعہ خود منڈی سے لے کے آیا اور رکھے وہی خراب ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، بہن جو ہے وہ بیچاری صاحب فراش ہے، وہ خود کھانے کو محتاج ہے، اس کے تو منہ میں ہم کھانا دیتے ہیں، نوکر جو ہیں اللہ کا فضل ہے ان کو سب کچھ ہے ماں سوا عقل کے۔ اسی لیے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مکی صاحب، جو عقل سے پیدل ہو اور جیب سے خالی ہو وہ ہمارا یار ہوتا ہے۔ کیوں؟ عقل ہوتا تو اپنا کام نہ کرتا، ہمارے پاس کیوں آتا؟ تو ہمارے پاس آتی ہوئی ہیں جو عقل کے پیدل ہوتے ہیں۔ اب اس کو کہو کچھ وہ بنائے گا کچھ، کہو نمک نہیں ڈالنا ہو زیادہ ڈالے گا۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ ورنہ یہ بڑی ہی مفید چیز ہے اور اس کو اب دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ یعنی ہمارے اطباء تو خیر پہلے کتابوں میں لکھتے تھے، قرآن نے لفظ یقطین کہا ہے تو اس پر علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کدو ہے، اور کدو کو وہ اس لیے بھی ترجیح دیتے ہیں کہ حضور پاک کو کدو پسند تھا۔ اگر سالن میں کدو کے ٹکڑے ہوتے تو حضور ڈھونڈ ڈھونڈ کے استعمال فرماتے تھے۔
آج بھی لوگ ڈاکٹر حکیم مریضوں کو کدو کہتے ہیں کہ بڑی نرم اور زود ہضم غذا ہے، لیکن بعض علماء محققین نے تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ کدو نہیں ہے، یہ تو کدو ابھی کو 500-600 سال سے پیدا ہوا ہے، یہ واقعہ تو حضور سے بھی ہزاروں سال پہلے ہے، تو کدو کہاں سے آ گیا؟ نے کہا یہ کدو کی پیدائش تو ابھی ہوئی ہے 400-500 سال میں، جیسے کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں روز نئی نئی نکل رہی ہیں نا۔ تو پہلے آپ نے دیکھیں بعض چیزیں ایسی، آپ ایک بصل دیکھیں کتنے قسم کے نکل آئے ہیں، ٹماٹر دیکھیں کتنے قسم، کیونکہ ایک دوسرے سے پیوند کر رہے ہیں، علم ترقی کر رہا ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 500-600 سال کی پیداوار ہے۔ حضور کو بھی وہی پیٹھا پسند تھا، لیکن وہاں جو حدیث میں لفظ ہے نا وہ لفظ ہے دبا، دبا کدو کو کہتے ہیں۔ یہاں منڈی میں چلے جائیں آپ اس کو کہیں کہ دبا چاہیے تو کدو دے گا، پیٹھا نہیں دے گا۔ اس کا معنی ہے کہ بہرحال علماء کا یہ کہنا بھی درست ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے دونوں نعمتیں ہیں، جو کدو ہو یا چاہے پیٹھا ہو، کوئی چیز ہو، سب اللہ کی نعمت ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں آیا کہ لا نعلمہ یرفعہ من نبی الا من هذا الوجه بهذا الاسناد وروى ابن ابي حاتم حدثنا ابو عبد الله احمد بن عبد الرحمن بن اخي بن وهب قال حدثنا امي قال حدثني ابو صخر ان يزيد الرقاشي قال سمعت انس بن مالك ولا اعلم ان انس يرفع الحديث۔ یہ احتیاط ہے، فرماتے ہیں انس سے سنا، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ انس نے حضور کی طرف بھی نسبت کی یا اپنا قول بیان کیا۔ اگر یرفعہ معنی حدیث مرفوع ہو جائے گی۔ ان یونس نبی علیہ السلام حین بدا له ان یدعو بهذه الکلمات وهو فی بطن قال اللهم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاقبلت هذه الدعوة تحت العرش فقالت الملائکہ بصوت ضعیف معروف من بلاد غریبۃ فقال ما تعرفون ذا قال لا یا رب من هو قال عبدی یونس۔ جب آپ کی آواز پہنچی تو ملائکہ نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا نہیں یا اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے۔ قالوا عبدک یونس الذی لم یزل یرفع له امر متقبل ودعوۃ مجابہ۔ قالوا یا رب ولا ترحم ما كان یصنع في الرخاء فتنجیہ من البلاء۔ انہوں نے کہا یہ وہ بندہ ہے جس کے اعمال اوپر جا رہے ہیں قبولیت کے لیے، جب اس نے اپنے ہر اچھے وقت میں آپ کی عبادت کی آپ اس کو مصیبت سے نجات دیں۔ قال بلا فامرہ تفترہ فی الارض واللہ اعلم۔